السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی ملک کے قوانین کی تاریخ میں عدالت اور پارلیمنٹ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ 1953 کے احمدیہ مخالف فسادات کے سلسلے میں بنائے گئے عدالتی کمیشن اور 1974 میں پارلیمنٹ، ان دونوں فورمز پر علماء کو موقع دیا گیا کہ وہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمان کی تعریف بیان کر دیں، لیکن علماء ان دونوں فورمز پر مسلمان کی ایک تعریف بیان کرنے میں ناکام رہے۔ 1953 عیسوی کی عدالتی کمیشن یعنی منیر انکوائری رپورٹ کے اردو ایڈیشن کے صفحہ 334 پر لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر اہم ہے کہ فلاں شخص مسلم ہے یا غیر مسلم، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکثر ممتاز علماء سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ مسلم کی تعریف کریں۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر مختلف فرقوں کے علماء احمدیوں کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کے ذہن میں نہ صرف اس فیصلے کی وجوہ بالکل روشن ہوں گی بلکہ وہ مسلم کی تعریف بھی قطعی طور پر کر سکیں گے، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص یا جماعت دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے ذہن میں اس امر کا واضح تصور موجود ہو کہ مسلم کس کو کہتے ہیں۔ تحقیقات کے اس حصے کا نتیجہ بالکل اطمینان بخش نہیں نکلا، اور اگر ایسے سادہ معاملے کے متعلق بھی ہمارے علماء کے دماغوں میں اس قدر غلویدگی موجود ہے تو آسانی سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ پیچیدہ معاملات کے متعلق ان کے اختلافات کا کیا حال ہوگا۔ مختلف فرقوں کے علماء سے مسلمان کی مختلف تعریفیں معلوم کرنے کے بعد عدالت صفحہ 340 پر لکھتی ہے کہ دین کے کوئی دو عالم بھی اس بنیادی امر پر متفق نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے مسلم کی کوئی تعریف کر دیں جیسے ہر عالم دین نے کی ہے، اور وہ تعریف ان تعریفوں سے مختلف ہو جو دوسروں نے پیش کی ہیں، تو ہم کو متفقہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا، اور اگر ہم علماء میں سے کسی ایک کی تعریف کو اختیار کر لیں تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں گے، لیکن دوسرے تمام علماء کی تعریف کی روح سے کافر ہو جائیں گے۔ 1974 کی اسمبلی میں پیش ہونے والے علماء کے بارے طاہر القادری صاحب کا یہ بیان کافی ہے۔ تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے۔ 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے۔ تحریک ختم نبوت چلی، اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش، صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب۔ یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم، اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا۔ تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد اسمبلی میں، ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیں ایسے تصور۔ جب مختلف فرقوں کے علماء قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم کی ایک تعریف بیان نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کو مرتد اور زندیق قرار دینے والے کیسے کسی تیسرے کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ ایسے علماء اور ان کے اجماع کے بارے میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روح سے خوبصورت تشریح بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے،
وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں، اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمی ہو گئے ہیں، جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوبهم شتیٰ، ان کے دل بٹے ہوئے ہیں، وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں، لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دستور ہے انسان کا، اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے، اپنی صداقت کا ایک عظیم شان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے، باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہیں، ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی، یہ بات غالباً ان سوال کرنے والے کی تاریخ پر نظر نہیں، مخالفت ضرور ہوئی ہے۔ ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہندوستان والے مسلمان، اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی، کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے، کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا، لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ سوالات کا جواب دینے کے لیے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں، میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت، مجھے آپ نے شامل فرمایا تھا۔ تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا، یا شاید اٹارنی جنرل نے دیا، کیونکہ اکثر تو اٹارنی جنرل نے پیش کیے تھے سوال، لیکن آخر پر آ کے کچھ علماء نے بھی کیے تھے۔ مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا، مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ سوال جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، تو یہ تقویٰ سے کے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر سوال کیا، انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں، مجھے ہمیں پتہ ہے، لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا، اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے، آپ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں، بعض فرقے مقابل پہ چند کو سمجھتے ہیں، یہ فطرت ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا، یہ تاریخی حقیقت بالکل سچی ہے، اور قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے، تحسبهم جمیعا، اجماع ضرور ہوا ہے، وقلوبهم شتیٰ، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہو۔ اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر، اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانو گے، لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار اور عقیدت ہے، تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے۔
ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت بھی پھٹتے پھٹتے 72 فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بنائے گا، یعنی ایک جماعت ہوگی 73ویں، اور وہ جماعت، اس جماعت کے سوا کلہم فی النار، وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہے جہنم میں جائے گا، یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے۔ اس میں دو باتیں بہت عظیم الشان بیان ہوئیں۔ اول یہ کہ سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سواد اعظم کا فیصلہ اس لیے سچا ہوگا، اس کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ مل گیا کہ یہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سواد اعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے، بلکہ 73 میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے، اور 72 کو صداقت سے دور فرمایا، 72 کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا، 72 کو ایک طرف رکھا، ایک تھیلی میں ڈالا، اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا، ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان 72 کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے ادب سے یہ درخواست کی، توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ 72 یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور 72 سچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے 72 اور ایک کا مقابلہ کر کے، اس میں 72 کو جھوٹا کہا ہے اور ایک کو سچا کہا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم 72 میں ہو، ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو، سواد عالم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا۔ اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، چاہے تم 72 کے 72 اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم 72 ہیں اور یہ ایک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں 72 ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا، ایک طرف ہو، تو تم 72 کو سچا اور ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو، وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارننگ دے کے بات ختم کر دی تھی، تو جس پہلو سے دیکھیں بڑے ہی پرلطف نئے نئے مضمون جماعت احمدیہ کے حق میں ابھرتے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان 72 کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ اسلام کے 72 فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دیا، یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں، ہماری لائبریری میں یہ سرخیاں لگی ہوئی تھیں، لفظ 72 لکھا ہوا اوپر، یہ خدا کی تقدیر نے لکھایا، بعد میں پچھتایا اور بعد میں ہم سے پوچھنے لگ گیا کہ کوئی نہیں 72 ہوئے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی، اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب کچھ۔ میرے نزدیک تو اس واقعہ، جس واقعہ کو احمدیت کی تکذیب کے لیے سب سے شاندار واقعہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک اس سے بڑا واضح اور روشن ثبوت احمدیت کی صداقت کا اور کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، آپ کی پیشگوئی پوری ہوئی، ہر لحاظ سے پوری ہوئی، ہر پہلو سے پوری ہوئی، اور اس میں اب کسی جھگڑے کی بات نہیں کہ عالم ہے غیر عالم، سب کے سامنے بات کھل گئی ہے۔ ناظرین، جب یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جس طرح 1953 میں پاکستانی علماء مسلمانوں کی کوئی تعریف پیش نہ کر سکے، 21 سال بعد مسلمان کی تعریف بیان کرنے ہی لگے تو اس میں یہ نہ بتا سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، صرف یہ بتا دیا کہ مسلمان کون نہیں ہوتا، یا جن علماء نے اسمبلی میں بیٹھ کر احمدیوں کو کافر قرار دیا وہ سب ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہوئے تھے، پھر آئینی ترمیم احمدیوں کے خلاف ہی کیوں کی گئی؟
इन सवालात का जवाब हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में दिया है और फरमाया है कि जिन वाक़यात को ये अहमदियत की तकरीब के लिए शानदार समझते हैं, इनको जिस पहलू से भी देखें बड़े ही पुरलुत्फ अंदाज में जमात अहमदिया की सदाकत के हक में पूरा होते हैं और कुरान करीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रूह से जमात अहमदिया की सदाकत साबित होती है। इंशाल्लाह अगली किस्त में 1953 और 1974 के वाक़यात के बारे मज़ीद नए पहलू आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।